بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العظيم. ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پس بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی سلطنت دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ
لکھ دے تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی صبر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گئے ہم یا رسول اللہ کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے گے ہم ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا کوئی اپنا نہیں سب پرائے ہیں کس کے در پہ جا کر ہم کریں سوال ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم 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 ہو نگاہ کرم 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 ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے آؤ
مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے پھٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے میں کشو مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جان بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کی کہ جس سے ہم چاہ کر بھی خود کو نہیں بچا سکتے۔ کتنی ہی اچھی زندگی گزر رہی ہو، کتنے ہی وسائل ہوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہماری زندگی کا نظام درہم برہم کر سکتی ہے۔ ہماری صحت، ہمارا رزق، ہمارا پیسہ، ہماری اولاد، ہمارا سامان ایک لمحے میں برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ وہ چیز ہے جو کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے۔ نظر بد۔ نظر بد ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو کہ موت تک انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے زیادہ تر اموات جو ہیں تقدیر کے بعد نظر بد سے ہوا کریں گی، یعنی کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے۔ آخر ایسا کیا ہے انسان کی نگاہ میں کہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر اس کی روح تک چلی جاتی ہے؟ نظر بد صرف آپ کو صحت کے حساب سے نقصان نہیں پہنچاتی، نظر بد آپ کی ہستی بستی زندگی کو ایک ماتم کدہ بنا دیتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے دل کے اندر جو بغض، کینہ، حسد، جلن، رشک یہ جو ہوتا ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہوں سے آپ تک پہنچتا ہے اور آپ کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اب جدید سائنس نے بھی یہ چیز مان لی ہے کہ انسان کی نگاہوں سے کچھ غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں، جو کہ انسان کے جسم میں جا کر اس کو منفی یا مثبت اثرات پیدا کرتی ہیں۔ یہ شکاگو میں ایک تجربہ کیا گیا، شکاگو یونیورسٹی میں ایک ایسا شخص جس کا دعویٰ تھا کہ اس کی نظر جو ہے وہ بڑی خراب ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ چیز یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو بلایا گیا اور ایک خوبصورت انسان کو اس کے سامنے بٹھایا گیا، اور پھر یہ تجربہ شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اس شخص کو دیکھا، اس کے کچھ دیر کے بعد جو خوبصورت انسان تھا اس کے رنگ میں کمی آنے لگی اور اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو جدید سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو نظر ہوتی ہے، یہ جب آپ کے اوپر لگتی ہے تو آپ کی باڈی میں ایک
ایسی چیز پیدا ہوتی ہے ان شعاؤں سے کہ جو آپ کی باڈی پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ نظر بد صرف دشمنوں کی نہیں لگتی، نظر بد اپنے قریبی لوگوں کی بھی لگ جاتی ہے، جو کہ آپ کو پیار کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، لیکن وہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی خوشیوں کو، اپنے پیاری چیزوں کو لوگوں کی نظروں سے بچائیں، خاص کر جن پر آپ کو شک ہو کہ ان کی نظر ٹھیک نہیں ہے، ان سے تو ضرور بچائیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی، تو انسان ضرور ایک دوسرے کو نظر لگاتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بچپن سے ہم سنتے آئے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جی مغرب کے وقت گھر کے اندر آ جاؤ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب شام ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر کر لو، اپنے مشکیزیں بند کر دو، اپنے برتنوں کو ڈھک دو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں یا جنات ہوں، یہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایک جنات کا ٹولہ جو ہے پورا اپنے گھروں کو لوٹ رہا ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے اوپر سے، اور اگر جنات کی نظر کسی پر پڑ جائے، اور جن کو کسی کے بھی چہرہ، کسی کے بال، کسی کی آنکھیں، کچھ بھی انسان کا پسند آ جائے، تو وہ جو نظر ہوتی ہے، اس نظر کی کاٹ کرنا، اس نظر کا اتارا کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر بہت شدید نظر ہے اور کسی جن کی نظر ہے، تو فوراً اس پر دم کیا گیا اور اس نظر کا توڑ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نظریں لگایا کرتے تھے، بڑے حسد سے دیکھتے تھے، رش سے دیکھتے تھے کچھ، اور کچھ جلن سے دیکھا کرتے تھے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قلم کی آخری آیات تلاوت کرنے کا کہا۔ سورہ قلم کی آخری آیات تلاوت کرنی چاہیے ہمیں نظر کے لیے۔ اس کے علاوہ سورہ ناس، سورہ فلق ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نظر نہیں ہٹتی ہے تو یقیناً کسی ایسے شخص کے پاس جائیں، کوئی عالم، کوئی مفتی، جو کہ اس طرح کی سخت قسم کی نظر کا کاٹ جانتا ہو۔ سائنس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے جسم کے اندر جب ایسی منفی شعائیں جاتی ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو جو ہمارے اورا کے چاروں طرف ایک جو ہمارا حلقہ ہوتا ہے، جس کو ہم اورا کہتے ہیں اپنا، جیسے کہ چاند کے گر ہالہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان کے جسم کا ایک اورا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اورا ہوتا ہے اس کا رنگ سیاہ کر دیتی ہیں، اور وہ سیاہ رنگ جو ہے وہ لال مرچوں کے جلانے سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب سائنس یہ بات مان چکی ہے، اور ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہماری نظریں اتارتے ہیں مرچوں سے، اور وہ مرچیں جو ہیں جب جلتی ہیں، ویسے عام حالات میں مرچیں جلائیں تو آپ کھانس کے گھر سے باہر چلے جائیں، لیکن جب کسی پر نظر ہوتی ہے اور وہ نظر کے بعد جب آپ کے جو آپ کا اورا ہوتا ہے اس کے اوپر چاروں طرف گھمائی جاتی ہے تو وہ نظر کی کاٹ ہوتی ہے، اور جب وہ مرچیں جلائی جاتی ہیں تو ان میں سے بدبو نہیں آتی، نہ آپ کھانستے ہیں، نہ آپ کو احساس ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اس کے علاوہ مرچوں کے علاوہ بھی بہت طریقوں سے نظریں اتاری جاتی ہیں، اور جب بھی نظر اتارتے ہیں سورہ فلق، سورہ ناس ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم انڈوں سے بھی نظر اتارتے ہیں، پانی سے نظر اتاری جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب پانی سے آپ نظر اتارتے ہیں تو جو گلاس ہوتا ہے وہ بھاری ہونے لگتا ہے، لیکن ہر نظر اتارنے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا لازمی ہے۔ تو جی اب ہم کس طرح سے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے چاروں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پیار سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، جو کہ حسد سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں، جو کہ جلن سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں بس زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جو کہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ ہم کوشش کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، انسٹا، یوٹیوب، اللہ مغلم، پتہ نہیں کون کون سی اور بھی آ گئی ہیں چیزیں۔
ہم تو ہر چیز اس پہ لگاتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں. اور یقین مانیں جب میں اپنے بچوں کی تصویر لگاتی ہوں یا تو سر میں درد ہو جاتا ہے یا کندھوں میں درد ہو جاتا ہے یا بخار چڑھ جاتا ہے اور میں فوراً ہٹا دیتی ہوں. اور میں اپنی اور سعود کی تصویر لگاتی ہوں تو ہمارے بیچ بلا وجہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، یہ گلاس پورا بھرا ہوا ہے، اتنی سی بات کے اوپر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو جی نظر بد جن کو ہوتی ہے ان کے لیے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، پلکیں بھاری ہو جاتی ہیں اور سر میں سے درد شروع ہو کر کندھوں تک، گردن تک اور پھر پورے ہاتھوں پہ پھیل جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نظر بد کی وجہ سے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو ہوتی ہیں جن کا سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہو رہی ہیں. تو اس پر بات کریں گے، مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.